آج اگر علامہ محمد اقبال اور جناب قائد اعظم زندہ ہوتے تو یقین مانے یا تو انہوں نے یہ ملک چھوڑ دینا تھا یا انہوں نے تصور بدل دینا تھا کہ کس کے لیے میں قربانی دینے جا رہا ہوں. ساری قوم کھڑی ہو گئی ہے, ان کو پیٹ سے ہی نہیں چھٹی. ایک وقت کا کمائیں گے تو رات کو بچے بھوکے مریں گے, 2 وقت کا کمائیں گے تو سکول کی فیسیں نہیں ہیں, سارا دن بھی کام کرتے رہیں تو بجلی کا بل نہیں ہے. آپ سروے کریں, پوچھیں ریڈی والے سے, پوچھیں رکشے والے سے, پیدل چلنے والے سے پوچھیں, موٹر سائیکل والے سے پوچھیں, ہر ایک کی زبان پر عمران خان ہے. حق جب بھی دبائے وہ اور ابھرا ہے اور یہ ابھرے گا. اب بات پاکستان کی ہوگی, جہاں بات پاکستان کی ہوگی مجھ جیسے ہزاروں نوجوان کھڑے ہوں گے اور آواز بلند کریں گے. سب اپنی سوچ بدلیں, تب یہ بدلے گا پاکستان. اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکا, نہ وہ کر سکتا ہے جب تک 22 کروڑ عوام, ریڈی والا, موٹر سائیکل والا, یہ رکشے والا, یہ بابا جی سب عمران خان نہ بن جائیں. ایک سوال ہے میرا اپنے مقتدر حلقوں سے. اسحاق ڈار بھی کلیئر ہے, نواز شریف بھی کلیئر ہے, مریم نواز بھی کلیئر ہے, آصف زرداری, پرویز اشرف, یوسف رضا گیلانی, فضل الرحمان, یہ سارے فرشتے ہیں. تو میرے ملک کو لوٹا کس نے ہے؟ اگر ہمارے اس دامن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہ ہوتی تو ہمارے اوپر وہ عذاب نازل ہونے تھے جو پچھلی امتوں پر بھی نازل نہ ہوئے. صرف کسی میں بولنے کی جرت نہیں ہے, میں بولوں گا لٹکاؤ مجھے. کہاں گئے ہیں ماننے والے, بڑی بڑی داڑیوں والے, بڑے بڑے امامے والے کدھر ہیں ملا؟ کوئی بولے؟ اس لیے کہ تختے پر لٹکا دیے جائیں گے. میرا باپ ریڈی والا ہے, یہ مجھے اللہ نے بنایا ہے, لٹکائیں مجھے, شاید آپ لوگوں کو میری وجہ سے غیرت آ جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فلک شیر, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین اس وقت جو پاکستان میں موجودہ صورتحال چل رہی ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح جو ہے وہ مریم نواز اور کیپٹن صدر کی جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ کالعدم قرار دی گئی ہیں. اور آج کل جو کرنٹ اور ٹاپ 10 پہ جو چل رہا ہے, جو آج جمعے کے دن جو ہے وہ ایک آڈیو لیک کا معاملہ ہے. ایک جو ہیکر ہے جس نے مختلف جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آج ریلیز کرنی تھی اس پر, اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی اسحاق ڈار کی جو وطن واپسی آئی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے ان کی بھی وطن واپسی پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ شہر گجرات کی صحافی کمیونٹی کی عظیم شخصیت کامران بٹ صاحب موجود ہے, جن کے سوشل میڈیا پر آپ مختلف پروگرام بھی دیکھتے ہیں, ان کے کافی جو فین فالوئنگ بھی ہے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آج یہ جو ہیکر ہے, یہ جو ڈالر ہے, یہ جو موجودہ جو نواز شریف کی وطن واپسی پر جو سارے ایک پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے اس پر یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں آغاز کروں گا سب سے پہلے اقبال کے صرف ایک فقرے سے کہ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. بس آج اگر علامہ محمد اقبال اور جناب قائد اعظم زندہ ہوتے تو یقین مانے یا تو انہوں نے یہ ملک چھوڑ دینا تھا یا انہوں نے تصور بدل دینا تھا کہ کس کے لیے میں قربانی دینے جا رہا ہوں. اس ملک پاکستان کی کامیابی کے لیے, اس کی بقا کے لیے اور اس کی بناوٹ کے لیے 6 لاکھ سے زائد مسلمان ماؤں بہنوں نے اپنے خون سے مقتل گاہوں کو سجایا ہے. کس لیے؟ کہ یہاں پر وحدہ لا شریک کی پرچار ہو, خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جس کا جب دل کرتا ہے کسی کو مجرم بنا دیتا ہے, جس کا جب دل کرتا ہے اس کو مسجد پر بٹھا دیتا ہے. اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس قوم کو گدا اور گوڑائی کہنا چاہیے. یہ گدا, یہ قوم ہے بھی وہی, میں برملا کہوں گا, میں بھی اس میں شامل ہوں. اگر کسی کو مسجد پہ بٹھانا اور اتارنا اس قوم کے ہاتھ میں نہیں ہے نا تو پھر یہ قوم بھی نہیں ہے. افسوس سے کہہ رہا ہوں, مجھے 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں, میں موٹیویٹ کر رہا ہوں لوگوں کو کہ خدا را اس جنگل سے نکلیں, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو نکل ہی نہیں رہے. ساری قوم کھڑی ہو گئی ہے, ساری قوم کی آواز, ایک ہی آواز ہے قوم کی, عمران خان. ساری قوم کی ایک ہی آواز ہے غلامی نہیں کریں گے. ساری قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ ان چوروں کو مسند پہ نہیں بٹھائیں گے. ساری قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم کسی چور کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے. لیکن وہ کون ہے جو چھوٹے چور سے لے کر بڑے چور کو مسند پر بٹھایا جا رہا ہے اور اس قوم کو بھی جوتے لگائے جا رہا ہے. روز جوتیاں پڑنی ہیں. یہ ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا اس ملک کا, جو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے, یقین مانے مجھ سمیت وہ لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں. ایک بندے نے ایم اے کیا ہوا ہے, ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے, اس کی کتنی زیادہ تعلیم ہے, اور اس کے اوپر آپ جب دیکھیں کہ اس کے جب وزیر مشیر اس ملک پر وہ بٹھائے جائیں جو کہ سرٹیفائڈ چور ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ ہمارا دوسرے ملکوں میں کیا امیج جا رہا ہے؟ کسی نے سوچے؟ نہیں سوچا. کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کو قوم سے کوئی غرض نہیں ہے.
ان چور لٹیروں کو اس ریڈی والے سے کوئی غرض نہیں ہے، ان چور لٹیروں کو اس رکشے والے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ مرے یا جیے ان کو پتہ ہے یہ ریڈی والا ہے، اس کی اولاد بھی ریڈی والی ہوگی، ان کو پتہ ہے یہ چنچی والا ہے تو اس کا بیٹا بھی چنچی والا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ان ریڈی والوں کی اولادوں کے ریڈی والے کا ہونے کا پیچھے پتہ کیا وجہ ہے؟ یہ سیاستدان ہے۔ ہیرا ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیرا ہمیشہ ایک غریب گھرانے سے پیدا ہوتا ہے، جو ملٹی ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ غریب ہی پیدا کرتا ہے اور اس کی تربیت ویسی کرتا ہے، لیکن ان لوگوں نے قلعے کما کر دی ہیں، ان غریبوں کو عوام اپنی اولادوں کو تربیت دینے سے قاصر کر دیا ہے، ان کو پیٹ سے ہی نہیں چھوٹی، ایک وقت کا کمائیں گے تو رات کو بچے بھوکے مریں گے، 2 وقت کا کمائیں گے تو اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، اگر سارا دن بھی کام کرتے رہیں تو بجلی کا بل نہیں ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ اس کو کون چلا رہا ہے؟ یہ میرا سوال نہیں، پورے پاکستان کا سوال ہے۔ اچھا کامران بھائی، جب کوئی اس پر سوال کرتا ہے اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اس پہ مقدمات بنائے جاتے ہیں، غدار کا لقب دیا جاتا ہے، ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کچھ بھی کرے نا، کچھ نہیں ہونا۔ اور ایک اور بات بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ جو مقدمات بنا رہے ہیں، یہ جو صحافیوں کو مارے پروا رہے ہیں، یہ جو مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، یہ پی ڈی ایم والے ہی ہیں۔ یہ جان بوجھ کر عوام اور اپنے اداروں کے خلاف خلا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غیروں کے اعلی کار ہیں بھائی جان۔ انہوں نے بے بھاری فنڈنگ کے ذریعے ہمارے ملک پر مسلط ہوئے ہیں، ضمیر فروشوں کو استعمال کر کے یہ ملک پر مسلط ہوئے ہیں۔ اب ادارے ہمارے کیا کریں؟ وہ مجبور ہو گئے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں، آج نہیں تو 5 مہینے بعد الیکشن آنے جانے۔ اگر الیکشن ہو تو آپ سروے کریں، پوچھیں ریڈی والے سے، پوچھیں رکشے والے سے، پیدل چلنے والے سے پوچھیں، موٹر سائیکل والے سے پوچھیں، ہر ایک کی زبان پر عمران خان ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کا مجرم ہے تو وہ صرف یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، اچکزئی، یہ سارے چور ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کو دونوں ہاتھ باندھ کر عالمی طاقتوں نے ان اپنے سٹوجز کے ذریعے پابند سلاسل کر لیا ہے، ہم نے اس کو چھڑوانا ہے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے کتنے صحافیوں کو پابند سلاسل کیا ہے، میں تو بولنا نہیں بند ہوا، میرے جیسے اور نوجوان بولنا خاموش نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ایک بٹو مارو گے تو کہیں ہر گھر سے بٹو نکلے گا، وہ بٹو تو نہیں نکلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ نے حق جب بھی دبائے وہ اور ابھرا ہے اور یہ ابھرے گا۔ اب بات پاکستان کی ہوگی، جہاں بات پاکستان کی ہوگی مجھ جیسے ہزاروں نوجوان کھڑے ہوں گے اور آواز بلند کریں گے۔ ماروں شاروں سے اور اس سے کچھ بھی نہیں بگڑے گا اب، کیونکہ اس قوم کو ہوش آ چکی ہے۔ اور دوسرا سوال آپ نے جو کیا اسحاق ڈار صاحب والا، وہ آ گئے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا؟ یہ ملک ہمارا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو غریب ہے اس کو غریب تر کرنا ہے، جو امیر ہے اس کو غریب کرنا ہے، کسی کو اوپر نہیں آنے دینا۔ ہمارے بچوں کے پیچھے سارے سیکورٹی ادارے گھومیں، ہمارے بچوں کے ارد گرد سارے پولیس والے، ایلیٹ فورس والے، رینجر ساری ہمارے بچوں کے ارد گرد گھومیں، غریب جائے بھاڑ میں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس فیصلے کو کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے اس فیصلے کو اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلنا ہے، اپنی اس آواز سے بدلنا ہے، ہم نے اس فیصلے کو سجدے میں گر کر بدلنا ہے، ہم نے اس فیصلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے بدلنا ہے۔ وہ میں نے نہیں بدلنا، ہر پاکستانی پر یہ فرض ہے، کسی ایک کا فرض نہیں، ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ سب اپنی سوچ بدلیں، تب یہ بدلے گا پاکستان۔ اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکا، نہ وہ کر سکتا ہے جب تک 22 کروڑ عوام، ریڈی والا، موٹر سائیکل والا، یہ رکشے والا، یہ بابا جی سب عمران خان نہ بن جائیں۔ ہم اٹھتے ہیں تو آج سارے لوگ پیٹ کا سوچتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سیاستدانوں نے ہمیں لگائی پیٹ کے پیچھے دی ہے، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، لیکن اب بدلے گا۔ اسحاق ڈار آ گیا ہے، جس لیے بھی لایا گیا ہے وہ نہیں کامیاب ہوئے گا، وہ نہیں کامیاب ہوئے گا۔ اب یہ قوم جا کے، جس دن قوم کو پتا چلا نہیں اسحاق ڈار نے کی ہے چوری، دیکھیے گا کیسے تختے پر لٹکے گا۔ یہ ریڈی والا لٹکائے گا، رکشے والا لٹکائے گا، میرے جیسے غریب لٹکائیں گے، نہ ادارے لٹکائیں، ادارے ہوں گے ان کی نونڈی،
नवाज शरीफ को भी वापस लाने की तैयारी की जा रही है, उस पर क्या कहें? बुलाएं सारे चोर पाकिस्तान में आए, क्योंकि ये बना इसलिए है, इसको तो जो हमारी 6 लाख माओ बहनों ने खून दिए थे ना मक्तलगाहों को सजाने के लिए, इसको हासिल किया था, वो इसीलिए तो दिया था कि इसको सारे चोर लूट कर खाएं। ये वो दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, जिसको 70 सालों से बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बुझा, ये आगे भी नहीं बुझेगा अल्लाह के फजल से। आए नवाज शरीफ लूट के खा गया। अगर मैं एक सवाल है मेरा अपने मुक्तदिर हलकों से, इंतहाई मोदबाना अदब के साथ, इसहाक डार भी क्लियर है, नवाज शरीफ भी क्लियर है, मरियम नवाज भी क्लियर है, आसिफ जरदारी, परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, फजलुर रहमान, ये सारे फरिश्ते हैं। तो मेरे मुल्क को लूटा किसने है? इस गरीब को गरीब तर किसने बनाया है? इस गरीब का पसीना किसने, खून किसने चूसा है? जिस दिन जवाब हुआ दीजिएगा जरूर आप। अगर ये सारे आज फरिश्ते हो गए हैं तो उन माओं का कौन जिम्मेदार है जिन्होंने फाकों से खुदकुशियां खुद भी की हैं और अपने बेटों को भी खुदकुशियां करवाई हैं? उनका कौन कसूरवार है? अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो एक ऑडियो लीक, एक हैकर है जिसने मतलब ये पीडीएम को भी लाले पड़े हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो है वो ऑडियो लीक होती है, कुछ वीडियो के भी इतराज़ात है जो ब्लैक वेबसाइट है उस पर क्या? जिस मुल्क में चोर मसनत पर बैठ जाएं वहाँ पर ये हैकर ऑडियो वीडियो ये कोई मायने नहीं रखती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बीए कंटिन्यू किया हुआ है, मेरे ऊपर अगर मेरा वज़ीर आज़म सर्टिफाइड हमारी अदालतों से करप्ट ज़दा है, वो ऊपर बैठ सकता है, उसको मसनत पे लाया जा सकता है, तो फिर ये ऑडियो वीडियो ये कोई मायने नहीं भाईजान रखती। अच्छा कामरान भाई, और ही सवाल करूँगा कि इमरान खान साहब जो है अभी वो इक़्तिदार में थे, तो इलेक्शन में पहले उनके यही सवालात आवाम से होते थे कि भाई जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और दोबारा जब ये इक़्तिदार में आए हैं ये 14 दरवाजे से, तो फिर भी हाँ ने बोला था ये सिर्फ अपने केसेस जो ख़त्म करने के लिए, उस पर क्या कहते हैं? उस इमरान खान ने जो बात कही है वो सारी सच साबित हो गई है, इसीलिए तो ये सारे लोग इमरान खान को मान रहे हैं कि वाकई यही हमारा रहनुमा है, यही हमारा रहबर है। और नून लीग वालों को क्यों ये गलत कह रहे हैं? हम सिर्फ अगर हमारे इस दामन में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ना होती तो हमारे ऊपर वो अजाब नाज़िल होने थे जो पिछली उम्मतों पर भी नाज़िल ना हुए। आज ये नून लीग, ये पीडीएम, ये सारे लोग दुश्मनों के अलाकानी, ये साबित हो गया। सिर्फ किसी में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा, लटकाओ मुझे। ट्रांसजेंडर बिल यहाँ पर एक्ट जो लागू किया गया है, उठी आवाज, कहाँ गए हैं मानने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े इमामे वाले, किधर है मुल्ला? कोई बोले? इसलिए कि तख्ते पर लटका दिए जाएंगे। मेरा बाप रेडी वाला है, ये मुझे अल्लाह ने बनाया है, लटकाएं मुझे। शायद आप लोगों को मेरी वजह से गैरत आ जाए। किसी की जुर्रत जो यहां पर शरीयत से हटकर बात भी करे, लेकिन मैं सवाल उठाऊंगा उन उलमाए कराम से जो कहीं कहीं पर जाते हैं तो लाखों लाखों रुपए उन पर लुटाए जाते हैं, जो डिमांडें करते हैं कि हमें इतने पैसे दें, इतने पैसे दें। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आवाज़ भी खूबसूरत दी, इल्म भी दिया, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आपसे इस मसनत का हिसाब ज़रूर होगा। अगर एक रेडी वाला बच्चा लड़का उठकर इस तरह बोल रहा है तो आप तो दीन के खिदमतदार हैं, आपने जवाब नहीं देना कि आपके होते हुए खिलाफ शरा काम हो रहा है मुल्क पाकिस्तान में। लर्जे नहीं, कांपे नहीं, मरे नहीं उस दिन कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है। यहाँ पर वही होगा जो अल्लाह के अहकामात हैं और रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उससे हटकर कोई नहीं होगा। कोई ना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगा। मैंने अपनी जो मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है, मैंने इसका जवाब देना है रोज़े महशर। और मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं इमाम हुसैन के मानने वालों की सफ़ में खड़ा हूँ, बस, और कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे साथ मेरा बाप भी उस सफ़ में खड़ा हो, बस, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद किसी को शर्म आ जाए, लेकिन ये नामुमकिन चीज़ लग रही है अब इस मुल्क में। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सहाफ़ी कामरान भट्ट, जिन्होंने अभी जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की उस पर तबसरा किया।